أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ دوسری دلیل دیکھیے توحید پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اور وہ اللہ کی ذات۔ اب فرق دیکھیے، پہلی دلیل کو شروع کیا تھا تو فرمایا تھا ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے لیا نا، ربکم اللہ، تمہارا پروردگار، اور اس کے آخر پر فرما دیا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ یہاں پر نام کی بجائے ذات کو لے آئے ہیں، ضمیر کو لے آئے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ذات ہے جس نے کیا کیا ہے، جعل الشمس ضیاء، سورج کو بنایا ہے ضیاء، والقمر نورا، اور قمر کو بنایا ہے چاند کو اجالا، سورج کو چمکدار بنایا اور اللہ نے چاند کو اجالا دیا۔ ضیاء اور نور میں فرق ہے۔ عربوں میں ضیاء اس کو کہتے تھے جو خود منور ہو، جس میں خود سے نور ہو، خود سے روشنی ہو، اور نور کہتے تھے اس روشنی کو جو مقتبس ہو، مانگی ہوئی ہو۔ تو سب یہی کہتے ہیں کہ چاند بے نور ہے، اور سورج سے روشنی کو وہ حاصل کرتا ہے، اس لیے منور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ سورج کی روشنی ایسی ہے جس میں گویا کہ ہم نے رکھی ہے، اور چاند جو ہے وہ اپنی روشنی کو سورج سے کسی اور جگہ سے لیتا ہے۔ اس لیے ضیاء کا لفظ اور نور کا لفظ دیکھیے دونوں کے لیے الگ الگ لائے ہیں۔ شمس کے لیے ضیاء کا لفظ آ گیا، قمر کے لیے نور کا لفظ آ گیا۔ اور یہ بات آئی سمجھ میں؟ ہم اس سے یہ بات کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 برس پہلے کہیں پڑھے نہیں، پڑھائے نہیں، اگر یہ انہی کا کلام ہے اور خدا نے نازل نہیں کیا تو انہی کیسے پتا تھا کہ قمر کے لیے نور کا لفظ لانا ہے اور سورج کے لیے ضیاء کا لفظ لانا ہے؟ یہ تو اب ہم کہتے ہیں سائنس کی یہ تحقیق ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئیں۔ یہ دونوں لفظ بنیادی طور پہ روشنی کے لیے ہیں، ضیاء بھی اور نور بھی، لیکن قمر کے لیے نور اور شمس کے لیے ضیاء ہے۔ تو لغت کی بحث، لیکن اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والعیاذ باللہ کلام ہوتا تو اتنا باریک فرق انہیں کہاں سے پتہ چل گیا تھا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ ہی کا کلام، اللہ نے دونوں میں نور پیدا کیا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے کیا کیا، چاند کی مقرر کی ہیں منزلیں۔ چاند ایک منزل، پھر دوسری منزل، 28 دن تک رہتا ہے، اور پھر اگر 29 کا چاند ہو گیا تو ایک رات وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اگر 30 کا چاند ہو گیا تو 2 راتیں غائب ہو جاتا ہے، 28 تک وہ نظر آتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی 28۔ یہ قدرہ میں جو ضمیر ہے نا کہ اس کی منزلیں، اس کی سے مراد کیا ہے؟ بعض رات تو کہتے ہیں اس کی سے مراد سورج ہے، سورج کی منزلیں اللہ نے مقرر کر دی۔ اگر سورج مراد لے لیا جائے تو سورج کی تو پھر 360 منزلیں ہو گئیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ڈگریز کا فرق روز کا روز پڑتا رہتا ہے نا۔ یہ جو 360 کا دائرہ متعین کرتے ہیں تو ڈگری بدل گئی، سورج کا طلوع غروب یہ بدلتا چلا گیا، اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے چھو لے۔ کل فی فلق یسبحون، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، ہر کوئی تیر رہا ہے جہاں اللہ نے اسے متعین کیا ہے۔ اور پھر میں ذالک تقدیر، یہ باندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ کس نے جکڑ دیا انہیں؟ العزیز، اللہ کی ذات جو غالب ہے، العلیم، بڑا علم والا ہے۔
ایک ڈگری کا فرق پڑ جائے تو ذرا سوچئے اس کائنات میں کیا تباہی ہو. اور زمین کو اس کی گردش سے خدا ایک لمحے کے لیے نکال دے اگر، تو یہ سورج میں جا گرے اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کوئی انسان ہوتے بھی تھے یا نہیں ہوتے تھے، اس نام کی کوئی مخلوق بھی تھی دنیا میں یا نہیں. بار بار وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کوئی بچوں کا کھیل ہے، یہ ہم نے متعین کیا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند اس کے لیے ہم نے مقرر کی تھی منزلیں. یہاں بھی اگر سورج مراد لے لیا جائے کہ وقدرہ منازل، اور اللہ نے سورج کے لیے منزلیں مقرر کر دی تو ہر دن، اور چاند مراد لے لیا جائے تو پھر تو مطلب یہ کہ 28 منزلیں اس کی، 1 یا 2 رات کے لیے وہ نظر نہیں آتا، پھر طلوع ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لتعلموا، تاکہ لوگوں تمہیں پتہ چلے، تم پہچان پاؤ عدد السنین والحساب، گنتی کر لو برسوں کی، والحساب اور حساب کا. سالوں کی گنتی کا نظام اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے سورج اور چاند، زمانہ ایک رفتار سے چل رہا ہوتا، کچھ پتہ نہ چلتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. انسان سوچے کتنا بے بس ہوتا. اللہ نے فرمایا تاکہ یہ ساری چیزیں تم اپنے حساب میں مقرر کرو. سورج اور چاند کے طلوع اور غروب میں خدا نے ساری چیزیں رکھی. یہ توحید کی دوسری دلیل دے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو اور اس کے ساتھ پوری کائنات کو ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم اپنے حساب کر لو اور اپنے سالوں کی مقدار جانچ لو. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہوئی، اور ہم کس کے لیے؟ الٹا چکر ہو گیا ہے. جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی تھی ہم پھر انہی کے پیچھے چل پڑے، حالانکہ وہ چیزیں تو تھیں. جن چیزوں کو اللہ نے ہمارا خادم بنایا تھا ہم نے انہیں اوپر کا درجہ دے دیا، ہم ان کی خدمت میں لگ گئے، اور اللہ نے کہا تھا یہ چیزیں تمہارے ہی واسطے ہیں، تمہیں ہی دینی ہے بھئی. اور تم کس لیے؟ تم تو میرے لیے ہو، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی ذات اور اس کی پاک صفات کا ورد کرے، اس تک پہنچے. انسان نے بجائے اس کے اپنا رخ کہیں اور پھیر لیا، اور پھر فرمایا ما خلق اللہ ذالک، اور اللہ نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی ہیں الا بالحق، مگر سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا. یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اس ساری چیز کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو الا بالحق، حق کے لیے. یہ حق کا لفظ ہے کیا؟ ایک اور مقام آپ دیکھیے، سورہ دخان ہے، وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہاں سے زیادہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے 25ویں پارے میں 44 نمبر سورۃ الدخان، اور سورہ دخان کی 38 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا پلیز 25واں پارہ سورہ دخان اور آیت نمبر ہے 38. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. وما خلقنا السماوات، اور ہم نے جو بنایا ہے آسمانوں کو، پھر جمع آ گیا نا، ایک آسمان نہیں، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے، اس سب چیز کو، وما بینہما لاعبین، کھیل کے لیے نہیں بنایا، تماشے کی چیز نہیں ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ان کو ہم نے بنایا ہے ٹھیک کام کے لیے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، پر بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اب حق کو یہاں قرآن لے آیا ہے عبث اور باطل کے مقابلے میں. ان کو کھیل کے لیے نہیں بنایا تو کس کے لیے بنایا؟ حق کے لیے بنایا. تو ایک ہے کھیل تماشا اور ایک ہے اس کے مقابلے میں سنجیدہ چیزیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، زمین، آسمانوں کو، زمین اور یہ سورج اور چاند، الا بالحق، مگر تدبیر سے، سچائی کے لیے، تاکہ ان چیزوں پر غور کر کے تم اللہ تک پہنچو. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے.
یہ سب چیزیں اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے پتے ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں آپ دیکھیے یہاں پر تو فرماتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، کھولتا ہے پتے اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے. آیات ہیں